الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بات چل رہی تھی یہود و نصارہ کی کہ جب وہ جادو وغیرہ کرتے اور جادو کے ذریعے کرتب دکھاتے تو اس کو اپنی کرامت کا نام دیتے اور اس کی سند ملاتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کاش کہ بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور گناہوں سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو البتہ ان کے لیے بدلہ ہوتا اللہ رب العزت کے پاس بہترین، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، آگے اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی ایک شرارتوں کا ذکر فرمایا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بات ابتدا نہیں سمجھ لیتے ہیں کہ اس بات کا کیا مقصد ہے، کیا مفہوم ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو درمیان کے اندر سمجھ جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بات پوری ہو جائے تب بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو کیونکہ حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے، تعلیم یافتہ بھی، ان پڑھ بھی، ذہین، غبی، متوسط ذہن کے، تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، راعنا، ہماری رعایت کیجیے، یعنی کہ گفتگو اس انداز کے اندر کیجیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ آ جائے۔ تو یہودیوں نے اس سے غلط معنی اور مفہوم مراد لیا، کیونکہ یہودیوں کی لغت کے اندر راعنا رعونت سے ہے، جس کے معنی احمق اور جہل کے ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کرتے اور کہتے نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ہم حضور علیہ السلام کو احمق اور جہل کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس سے اور یہ بھی شرارت کرتے تھے کہ راعنا کو رائینا پڑھتے، یا لے آتے درمیان میں، جس کا معنی ہوتا ہے چرواہے، وہ کہتے کہ یہ حضور علیہ السلام علیہ باللہ ہمارے چرواہے ہیں، لیکن الفاظ صحیح تھے، ان کی تعبیر غلط کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو تم انظرنا، ہماری طرف شفقت فرمائے، ہماری طرف نظر شفقت فرمائیں۔ تو اس سے اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اگر لفظ صحیح ہو، اس سے مراد غلط ہو، تو اس کا بولنا صحیح نہیں ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، اہل کتاب میں سے ہوں، یہود و نصارہ، ولا المشرکین، اور مشرکین میں سے، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھلائی کیوں نہیں نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی کہ اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ کہ نازل کی جائے تمہارے اوپر بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، کہ ان کو نبوت کیوں ملی، ان کے اوپر
کتاب کیوں نازل ہو رہی ہے، ان کے پاس فرشتہ کیوں آتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، ہمیں کتاب کیوں نہیں دی گئی، یہ ساری باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھیں کہ ان کے اوپر وحی نازل ہو، ان کے پاس فرشتہ آئے، ان کے اوپر اللہ رب العزت کا کلام کا نزول ہو۔ یہ باتیں مشرکین اور یہود و نصارہ کو پسند نہیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء،